اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن ضرور کہے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر ہو اور کتنے کمزور ہو تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب یا ناکام ہوگا تو یہ دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرے، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو کہ یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلدی ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ یقین رکھو اللہ پہ اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر۔ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہے، بس اس کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ سے تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہوئے اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جب تم دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ چکے تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القدیر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی نہیں بناتا۔ تمہارے پاس ابھی بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بس پھر بھروسہ کرو اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑو۔ پھر دیکھو کہ تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہا ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا ہے، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلے بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیا کریں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بے شک تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے
کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر لی ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ صبر سے گزر کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب تم اللہ سے کہہ رہے ہو مجھ سے مانگو میں دوں گا، جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی ہے، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ اللہ ہے، ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ قبولیت میں دیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے، وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اسے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جسے پکارو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا ہے تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزر نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائے تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابط نہیں رکھتا۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا ہے اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ سنو یا نہ سنو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے اس کے۔ تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارا حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جائیں گے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز کو تمہیں دینی ہو۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے نا، اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جو اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ صبر سے مت اکتاؤ، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہو۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے؟ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔
तुम्हारा ये ज़ब्त के आंसू एक ही ख़तरा उस रब की रहमत के समंदर में शोर मचा देता है और उस चीज़ को भी खींच ले आता है जो तुम्हारे मुक़द्दर का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि जिन रास्तों का सफ़र तकलीफ़ दा हो उसका इख्तिताम हमेशा हसीन हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है, और अनक़रीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी हो। जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीद, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर है, उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिनकी वसाअत उन्हें भी हैरान कर दे और उन्हें मुस्कुराने की इतनी वजूहात भेज कि वो अगली बार रोए तो वो खुशी के आंसू हो। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है कि अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहे, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगोगे? दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतना यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजिज़े की लिखी जाए। तहज्जुद तक पहुँचना तुम्हारी बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है? ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रात को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने ही वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ।